پیش خدمت ہے ایک بہت خاص شعر جو یزدان کے دل میں پھڑک رہا ہے حالے کے لیے۔ روحان نے آغاز کیا تو حالے خواہ کانشیس ہونے لگی کہ ان سب سے کچھ بعید نہیں تھا کہ چٹکلا چھوڑ دیں۔ ارشاد ارشاد ارشمان اور ادیان نے بیک وقت کہا تو روحان انہیں گھورنے لگا۔ جب پہلے بک چکا ہوں کہ شعر میں سنانے جا رہا ہوں تو ارشاد کو بلانے کی کیا تک بنتی ہے؟ اس نے یوں آنکھیں ماتھے پہ رکھی جیسے اس کا دیوان کسی اور کے نام کیا جا رہا ہو۔ تم نے کوئی فضول بکواس کی نہ تو انہوں نے تمہارا نام تبدیل کیا ہے، لیکن تیرا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ یزدان نے پیش کی وارننگ دی جسے اس نے کمال مہارت سے نظر انداز کر دیا۔ ہاں تو کیا خیال ہے حالے، داغ دوں ایک بھڑکتا ہوا شعر؟ اس نے حالے کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تو وہ بدکی، جی نہیں، مجھے تنگ کیا تو بابا ویر کو بتاؤں گی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوئی، لیکن اپنی دھمکی کے بعد اس کی ایسی دھمکی سن کے یزدان چلتے کوئلوں پہ جا بیٹھا۔ بھائی اور ویر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اس احمق لڑکی کو؟ وہ جلے دل سے بڑبڑایا، لیکن روحان نے دونوں کی وارننگز کو ناک پر سے مکھی اڑانے کی طرح نظر انداز کیا اور شرارتی انداز میں سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو جی حاضر ہے یزدان کے دل کی آواز۔ چٹا ککڑ بنے رہتے کاسنی دوپٹے والیے منڈا صدقے تیرے تھے۔ خاموش ہوتے ہی وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے داد کا منتظر تھا، لیکن سب سپاٹ تاثرات سے اسے دیکھتے رہے۔ کچھ تو بولو یا پھر میرے ذوق کو سن کے سکتا ہو گیا ہے۔ اس نے سب کو مشترکہ انداز میں بولنے پہ اکسایا تو سب سے پہلے آریز بول اٹھا، ایک دم بکواس اور تھکا ہوا ذوق تھا، اور تمہارے ذوق کی معنی تمہاری نظر بھی تھکی ہوئی ہے جو پیلے اور کاسنی دوپٹے میں فرق نہیں محسوس کر سکی۔ وہ جو بولا تو روحان کی مٹی پلید کر گیا۔ محبت بیٹا، ساری بات محبت کی ہے۔ یزدان کی آنکھیں محبت نے بند کر رکھی ہیں، اسے پیلا رنگ کاسنی دکھ رہا ہے۔ اس نے تادیبی انداز میں کہا تو حالے بے اختیار پہلو بدل کے رہ گی، لیکن یزدان نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ محرم نے اعتراض اٹھایا تو سب مسکرا دیے۔ کہا نہیں ہے، لیکن یہ یزدان کے دل کی آواز تھی۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ سب اس وقت ڈھولکی کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ اپنے دل کی آواز پہنچانے کے لیے میں ایسے الفاظ کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ عمل کرنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ اس نے حالے کے سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دلکشی سے کہا تو اس کے لہجے کی ذومانیت نے حالے کو اپنے چہرے پہ بکھرتے سرخ رنگ کا بخوبی احساس دلوایا، جبکہ باقی پارٹی کی اوہ خاصی لمبی اور اونچی تھی۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر ہے کہ یہ جہان انکل جیسے بندے کا داماد ہے، مرید نے معنی خیز لہجے میں کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حالے کا دل بے اختیار سکڑ کے سمٹا۔ میں کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ اب کی بار نہ جانے کا انکشاف کرنے والا تھا کہ کشمالے کی بلند آواز پہ رک گیا۔ بارش! کشمالے کی پرجوش آواز پہ سب نے گہری سانس بھرتے ہوئے آریز کو دیکھا جو خجالت سے اپنی گدی کھجا رہا تھا۔ بیٹا، اب تجھے 7-8 بچوں سے قبل اس بچی کو اچھی طرح پال پوس کے بڑا کرنا ہے، پھر آگے کا سوچنا۔ ہادی ہمدردانہ انداز میں اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے بولا تو اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ 7-8 بچوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اس نے پیمائشی نگاہوں سے اسے گھورا۔ کیوں، تم نے پوری ٹیم بنانی ہے؟ اس نے برجستگی سے بات کو اس انداز میں بوڑھا کہ وہ حجل سا ہو کے رہ گیا۔ اب کشمالے نے اتنی دبنگ انٹری ماری ہے تو پھر چلو سب بارش میں ڈھولکی کا مزہ لیتے ہیں۔ لالا رو نے اٹھتے ہوئے نیا مشورہ دیا تو سب بے حد خوش ہوئے۔ پہلی دفعہ لگی ہو کہ میری بیوی ہو تم، ہادی خوش ہوتے ہوئے بولا تو لالا نے ناک چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ سب کھڑے ہوتے لان میں جانے کے لیے پرجوش تھے۔ میں نہیں جاؤں گی بارش میں، مجھے ٹھنڈ لگتی ہے۔ حالے نے فی الفور باہر جانے سے انکار کیا۔ تو تمہارا ہیٹر بھی تو ساتھ ہی ہے نا؟ وہاں تھی لویزا سکون مگر شرارت سے پلکیں جھپکاتی یزدان کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی تو حالے کو اپنے چہرے پہ بکھرتے پینٹ کا بخوبی اندازہ ہونے لگا۔ بالکل، یہ اپنی لویزا اسی لیے ہر وقت ویر، میرا مطلب کہ تم کب آئے؟ زیب نے لویزا کو چھیڑنا چاہا، لیکن جیسی عقب میں دکھائی دیتے ویر کی خشمگی نگاہوں کا احساس ہوا تو فوراً بات پلٹنے کی کوشش کی۔ کل ہی فیڈر چھوڑا ہے انہوں نے، یہ ٹپیکل ڈرامے میرے ساتھ نہ کیا کرو۔ زیب کی شرارت سمجھتی وہ بال جھٹکتے ہوئے بڑے انداز میں بولتی کندھوں سے پھسلتا پیلا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ فیڈر چھوڑے برسوں بیت چلے ہیں جناب، اب تو فیڈر پینے والوں کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ عقب سے آتی گھمگیر سرگوشی کے ساتھ دائیں کان اور کندھے پہ سلگتی سانسوں کا احساس ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ آپ کب آئے؟ حواس باختگی میں وہ یوں ہی بول اٹھی کہ آج کل اس کے جسارتوں کے پیش نظر وہ اس سے زیادہ گھبرانے لگی تھی۔ فیڈر چھوڑ کے ابھی آیا ہے تاکہ نئے فیڈر پینے والوں کا بندوبست کر سکے۔ روحان کی زبان میں کھجلی ہوئی تو لویزا اور ویر نے بیک وقت اسے گھورا۔
اب جب کہ تمہارا ہیٹنگ سسٹم آ چکا ہے تو باہر جانے کے بجائے یہاں دنگل کیوں مچا رہی ہو؟ یزدان نے قریب آتے کچھ لمحے قبل کہی لویزا کی بات کا بدلہ لیا تو لویزا نے چپ چھیمتے ہوئے ایک مکہ اسے رسید کیا اور لان میں چلی گئی، جبکہ وہ ویر کو دیکھتا ٹھٹائی سے دانت نکال رہا تھا۔ جے حسب عادت زور زور سے بولتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا کوٹ اتارتی علیزے گڑبڑا کے اس سے فاصلے پہ ہوئی۔ سوری بھابھی، اس نے مروت نبھائی کہ یہ تو اس کا ہمیشہ کا کام تھا۔ کیا کام ہے؟ جہان نے سرد موری سے استفسار کیا کہ اس لمحے وہ اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ بچے نیچے بارش میں ڈھولکی کا مزہ لے رہے ہیں، اس نے گویا اطلاع دی۔ تو جہان کا مزاج جوں کا توں تھا۔ مجھے بھی ڈھولکی بجانی ہے، مہندی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، اس نے ٹھنکتے ہوئے فرمائش کی تو دونوں نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس بکواس کی وجہ؟ جہان نے تیکھے چتونوں سے استفسار کیا۔ میری بیوی مجھے بھول چکی ہے، اسے بس اس وقت اپنے بیٹے یاد ہیں، تو اگر میری نئے سرے سے شادی ہوگی تو وہ مجھے ٹائم دے گی۔ اس نے فرمائش کا مدعا بیان کیا تو لیزے کے ہونٹوں سے دبی دبی ہنسی نکل گئی، جبکہ جہان نفی میں سر ہلاتا واش روم چلا گیا کہ ماویہ جیسی مخلوق سے وہ کبھی نہیں جیت سکتا تھا۔ ہاؤ روڈ جے، جہان نے یوں منظر سے ہٹنے پہ اس کے صدمے سے کہا تو علیزے کا مہکتا کہکا کمرے میں گونج اٹھا۔ کوئی لڑکی ہے جب وہ ہنستی ہے، بارش ہوتی ہے چنک چنک چھم چھم۔ کوئی لڑکا ہے جب وہ گاتا ہے، ساون آتا ہے گھمڑ گھمڑ گھم گھم، چک دم دم چک دم دم۔ دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ شاہ مینشن میں ایسی بھی ڈھولکی بنائے گی جہاں بارش میں بھیگتے ہوئے لڑکیاں خود کو مادھوری جبکہ لڑکے خود کو شاہ رخ سمجھتے ہوئے بے سورے راگ الاپتے ڈھولکی پیٹ رہے تھے۔ ولی سکندر نے بارش انجوائے کرتی نوجوان پارٹی کو دیکھ کے ختمی رائے دی تو اس کے ساتھ کھڑے آریان کا کہکا نکل گیا، جبکہ نوجوان پارٹی نے سرے سے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ بادل جھکے جھکے سے ہے، رستے رکے رکے سے ہے، کیا تیری مرضی ہے میگھا، گھر ہم کو جانے نہ دے گا، آگے ہے برسات پیچھے ہے طوفان، موسم بھی ماں کہاں چلے ہم تم، چک دم دم چک دم دم۔ اس گانے کے ساتھ یزدان کی شکل دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت اسے ہماری شکلیں اور موجودگی بہت ناگوار گزر رہی ہیں۔ یزدان جو کہ حالے سے بات کرنے کا موقع تلاش کرتا سنجیدگی سے اس کے چہرے کو نگاہوں میں رکھے ہوئے تھا۔ فرید نے اس کے فوکس پہ چوٹ کی تو وہ چونکا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم لوگوں کی شکلیں اور موجودگی اس قدر ناگوار گزر رہی ہے کہ میں اور میری بیوی یہاں سے روپوش ہونے لگے ہیں۔ اس نے اطمینان سے اسے ٹکڑا توڑ کر جواب دیا تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی حالے کا ہاتھ سہولت سے اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑا تو وہ ہڑبونگ مچی کہ وہ بوکھلا اٹھی، لیکن اس کی شرم جھجک اور غصے سب کو نظر انداز کیے وہ اسے سب کے بیچ میں سے گزارتا اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروانے کو بری طرح سے مچل رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جیسے ہی وہ اندرونی ایریے میں آئے تو وہ بازو کو جھٹکا دیتی پھٹ پڑی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، آپ مہربانی کر کے ہاتھ چھوڑے میرا، وہ آنسوں پہ بند باندھتی سپاٹ لہجے میں بولی تو یزدان نے ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اپنے سینے پہ رکھا تو گیلی شرٹ کے نیچے دھڑکتے دل کی بے ہنگم دھڑکنیں محسوس کرتے ہی اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسی لیے گھبراتے ہوئے اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا تو یزدان نے ہاتھ پہ دباؤ مزید بڑھا دیا۔ حالے لہجے میں جذبوں اور چاہتوں کی گھلی چاشنی نے حالے کی دھڑکنوں کو تہو بالا کر دیا، جبکہ ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ اس نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھوں سے لپکتے منہ زور جذبات سے گھبراتے ہوئے اس نے اپنے نم وجود کو ڈھکتی ویر کی جیکٹ کو مزید ٹھیک کیا۔ سب سے گلے شکوے ہوگے، سب سے لڑائیاں اور معافی تلافی بھی ہوگی، تو مجھے اس حق سے کیوں کر محروم رکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب تو ہر حق مجھے حاصل ہے۔ ٹھنڈ کے باعث نیلے ہوتے ہونٹوں پہ نرمی سے انگلی پھیرتے ہوئے وہ مدھم بھاری لہجے میں گویا ہوا تو اس کے اندازے قربت پہ حالے کے اندر ابلتے الفاظ دم توڑنے لگے۔ ہونٹوں پہ گردش کرتی انگلی جب ہونٹوں سے تھوڑی اور پھر گردن کی سرحد کو چھونے لگی تو اس نے تڑپ کے اس کے ہاتھ پکڑا۔ یزدان پلیز، اس کی آواز بارے حیا سے لرز رہی تھی، مجھے پھر سے پکارو میرا نام لے کے، مجھے محسوس کرنا ہے خود کو تمہارے ہونٹوں پہ۔ غمگین انداز میں کہے گئے الفاظ پہ حالے کا چہرہ سرخ کندھاری انار کی مانند ہو گیا، جبکہ اس پر یزدان کی اپنے ہونٹوں پہ محسوس ہوتی بے باک نگاہوں سے گھبراتے ہوئے بے ساختہ لب اندر کو بھیج لیے تو یزدان کے چہرے پہ پھیلنے والی مسکان بے ساختہ تھی۔
اس نے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھا جو بھیگی بھیگی سی اسی کے سامنے کھڑی، ناراض مگر اسی کے حصار میں یوں کھڑی تھی کہ اس کا ایک ہاتھ یزدان کے سینے پہ تھا جبکہ دوسرا ہاتھ گردن پہ دھرے اس کے ہاتھ کو جکڑے ہوئے تھا۔ مجھے معافی تلافی نہیں ملے گی؟ اس کی جانب جھکتے ہوئے نامحسوس انداز میں اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس نے سحر انگیز لہجے میں کہا، نشہ تو نہیں کیا آپ نے؟ ویسے تو نشہ حرام ہے لیکن میں عادی نشے ہوں۔ اس کے سکون سے بولنے پہ اس نے آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا جو اس کے مزید نزدیک آ گیا تھا۔ مجھے ان سب نگینوں کا نشہ ہے اور میں اس نشے میں تعمر ڈوبا رہنا چاہتا ہوں۔ خمار آلود لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی پھیلی آنکھوں کو اپنے لمس سے مہکاتا بے اختیار اس کا دل دھڑکا گیا۔ دیکھ! اس کی دہکتی رنگت اور بکھرتی سانسوں کو دیکھتے ہوئے یزدان نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کا تو پتہ نہیں لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے لیے کمرے میں چلے جاؤ، میں یہیں کھڑے کھڑے فوت نہیں ہونا چاہتا۔ روحان کی صدماتی آواز پہ دونوں کرنٹ کھا کے مڑے تو دیکھا وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ دھرے کھڑا تھا۔ وہ دونوں لیونگ ایریے کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑے تھے کہ آنے والا ان دونوں کو دیکھے بغیر نہیں گزر سکتا تھا، جبکہ اس کی لن ترانیوں سے شرم سے بے حال ہوتی حالے نے یزدان کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور بنا ان کی جانب دیکھتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا، میں باہر چلا جاؤں کیا؟ یزدان کو وہیں جمے دے کے روحان نے معصومیت سے پوچھا تو وہ اسے ایک تھموکا جڑ کے رہ گیا۔ ایک بمباسٹک نیوز دوں آپ سب کو؟ لالا رو نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ کشمالی اور زونا کا نکاح کل مہندی کے فنکشن سے گھنٹہ پہلے، کیا یہی نیوز دینی تھی تم نے؟ یزدان چڑھانے والے انداز میں اس کے غبارے سے ہوا نکال گیا تو وہ چڑ گئی۔ بہت فسادی ہو تم یزدان، حالے کی قسمت پہ ترس آتا ہے، وہ منہ بنا کے بولی۔ حالانکہ حالے روز شکرانے کے نفل پڑتی ہے، اس نے برجستگی سے کہا تو حالے سے خفگی سے اسے دیکھا اور وہ بھرپور انداز میں مسکرایا، جبکہ حالے جھلس اٹھی کہ اس نے اس کی ناراضگی جانے بغیر اپنی منمانی کی تھی اور اب بھی اسے منائے بغیر سرشار پھیرا تھا۔ تم نے شاید غور نہیں کیا لیکن حالے شکرانے کے نہیں بلکہ آفات سے بچاؤ کے نوافل پڑھتی ہے اور تم سے بڑی آفت اسے فی الحال کوئی اور نہیں لگ سکتی۔ میر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو یزدان جی جان سے سلگ کے رہ گیا۔ تم لوگ جھگڑ لو اور جن کا نکاح وہ مزے سے ڈھولکی سیٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ مانیہ نے مالے اور زونا کی جانب اشارہ کیا جو ان سے بے نیاز اپنی دوستوں کے ساتھ ڈھولکی سیٹ کر رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے اصل خوشی، آریز نے کالر کھڑا کیا۔ لالے کی شادی کی خوشی ہے، کشمالے نے نروٹھے پن سے جواب دیا تو وہ سب کے کہکوں پہ انہیں گھور کے رہ گیا۔ لڑائی جھگڑوں سے فرصت مل جائے تو تھوڑا انجوائے کر لیں آپ سب، کیونکہ کل کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ وہاں آتی علیزے کے ساتھ زینی نے کہا، موقع ان 4 قربانی کے بکروں کو نہیں ملے گا جو کل باضابطہ طور پہ ذبح ہو رہے ہیں، ہم تو کل ان کی بوفے پارٹی انجوائے کریں گے پھوپھو۔ ورید نے مزے لیتے ہوئے کہا تو یرمغان نے فوراً کوشن اسے دے مارا، جبکہ باقیوں کے تاثرات بھی کم و بیش یہی تھے۔ اور پھر آدھ گھنٹے کے دنگل کے بعد بمشکل سب کو خیال آیا کہ آج ڈھولکی کا آخری دن ہے تو سب کا دھیان ڈھولک پہ گیا جہاں کشمالے اور زونا کی فرینڈز قبضہ جما کے بیٹھی تھی۔ یہ آپ سب کیوں فراڈیوں کی طرح ناجائز قبضہ جما کے بیٹھی ہیں ڈھولکی پہ؟ ہادی ہاتھ نچا کے بولا۔ اس لیے کہ آپ سب بھی یہاں ناجائز قبضہ جما کے بیٹھے ہیں جبکہ یہ خاص لڑکیوں کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ مالے کی دوست چمک کے بولی تو وہ گڑبڑا گیا۔ اصل میں ہمارے بچے کو شروع سے ہی لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند ہے، روحان نے شرارت سے کہا تو وہ سلگ اٹھا۔ دور فٹے منہ تیرا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اسی لیے آپ کے ساتھ رہتے ہیں یہ؟ اسی لڑکی نے برجستگی سے وار کیا تو روحان بلبلا اٹھا جبکہ سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ بس روحان سب کو تیری مردانگی پہ بہت شبہات ہیں، یرمغان نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ لڑکی جھینپ اٹھی جبکہ روحان نے فوراً ڈھولکی اپنی طرف گھسیٹی اور پیٹنی شروع کر دی۔ ذرا ڈھولکی بجاؤ کالیو، میرے سنگ سنگ گاؤ کالیو۔ یہ کیا طریقہ ہے کالیو، کس کو کہہ رہے ہو؟ لڑکیاں غرا اٹھی جبکہ لڑکے اب دانت نکوس رہے تھے۔ کالیوں کو کالا ہی کہوں گا نا، گوریاں تو یورپ میں چھپ کے بیٹھ گئی ہیں، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو لویزا نے گھورنے کے بجائے 2 تھپڑ مارنے پہ اتفاق کیا۔ باجی غور سے دیکھیں مجھے، میں روحان شاہوں شاویر شانی، اس نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ تمہیں نہ گوری لگتی ہوں، یہ دیکھو ان بیچاروں کی شکلیں جو آنے والے وقت کے انتظار میں کالے پیلے نیلے ہو رہے ہیں۔ ورید نے ان چاروں کی سمت اشارہ کیا لیکن جیسے ہی بیر کی خشمگی نگاہیں محسوس ہوئی تبکتا ہوا ڈھولکی پیٹتا شرافت سے گانے لگا۔ ذرا ڈھولکی بجاؤ گوریو، میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو، شرماؤ نہ لگا کے مہندی، ذرا تالیاں بجاؤ گوریو، یہ گھڑی ہے ملن کی ایک سجن سے سجن کی۔
سب تالیاں بجاتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے ہوئے ہلکا ہلکا گنگنا رہے تھے، اور ایسے میں سب کی توجہ ڈھولک میں مبذول دیکھ کے یزدان ہالے سے جڑ کے بیٹھا تو وہ بدک اٹھی، لیکن اس سے قبل کہ اس سے فاصلہ بڑھا پاتی وہ بایاں بازو اس کی کمر کے گرد سے حمائل کرتا اس کے دونوں ہاتھوں میں اس کے نازک ہاتھ جکڑے ہولے ہولے تالیاں بجانے لگا، جبکہ سب کی موجودگی میں ایسی غربت کے احساس نے اسے سرخ سا کر دیا تھا۔ شادی ہم دونوں کی ہے تو انجوائے بھی ہمیں مل کے کرنا چاہیے نا۔ اس کے دائیں کان کی لو کو ہولے سے چھوتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تو اسے رونا آنے لگا کہ وہ اسے منا کیوں نہیں رہا تھا، بلکہ اپنی جسارتوں سے اس کی دھڑکنوں کو تہوبالا کرتے ہوئے اسے ناراضگی جتانے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ ان سب کے اندازے قربت سے بے نیاز، سب کا دھیان فی الوقت گانے اور ڈھولک پہ تھا۔ گیت ایسا کوئی گاؤ گوریو، ایسی ڈھولکی بجاؤ گوریو، آج ان کی بھی کوئی چال دیکھ لو، ذرا ان کو بھی نچاؤ گوریو۔ روحان آنکھیں نچاتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کرنے لگا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ویر کو اس کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا، ویسے بھی ان کا پلان کچھ اور تھا۔ جبکہ اب سب کو خسر پسر کرتے دیکھ کے ہالے نے اس کی پرجوش گرفت سے خود کو آزاد کروانا چاہا، لیکن وہ مزے سے اسے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ تم لوگوں نے اچھے خاصے کانوں سے کیڑے نکال دیے، اب ہماری باری ہے۔ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے مانیہ نے ڈھولکی اپنی جانب گھسیٹی تو وہ چونکے۔ آپ کے کانوں میں کیڑے تھے؟ چھی! آریز نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تو لڑکیوں نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں کہ اس وقت کچھ کہنے کا مطلب تھا اب گانا بھول جانا، اس لیے سب نے دل بڑا کرتے ہوئے نظر اندازی سے کام لیا اور شروع ہو گئی۔ مہندی ہے رچنے والی ہونٹوں پہ گہری لالی، کہیں سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں، تیرے من کو جیون کو اب نئی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ سٹاپ! ان کی سریلی تان کو ہادی کی پاٹ دار آواز نے بریک لگائی تو سب لڑکیاں مار انداز میں انہیں دیکھنے لگیں۔ پوچھ سکتے ہیں کہ اچانک ٹریفک پولیس والوں کے جراثیم کیوں آ گیا آپ میں؟ ارجیا نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ایک دم فلاپ گانا سن کے، کیونکہ نہ تو آج مہندی، اور دوسری بات اپنے یہ نین کٹورے کھولو اور دھیان سے دیکھو، سائیاں آنے والے نہیں ہیں بلکہ آ چکے ہیں، اور آپ کی لڑکی پہ قبضہ مافیا کی طرح قبضہ بھی کیے بیٹھے ہیں۔ ہادی نے پرزور انداز میں ہالے اور یزدان کی جانب اشارہ کیا تو شرم سے سرخ ہوتی گڑبڑا اٹھی اور پورا زور لگا کے خود کو آزاد کروانے لگی، لیکن دوسری جانب سکون قابل دید تھا۔ ناجائز قبضے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مکمل شرعی و قانونی قبضہ رکھتے ہیں ہم، رائٹ ویرو؟ سب کے دیکھنے پہ سکون سے بولتے ہوئے اس نے ڈھٹائی سے ویر کو چڑھایا تو ہالے کو سبکی اور حیا سے رونا آنے لگا، اس سے قبل کہ وہ اس پہ عمل کرتی ویر نے درشتگی سے ہالے کو یزدان کی گرفت سے آزاد کروایا اور اسے تیکھے انداز میں بابر کروایا۔ رخصتی ہونے تک میری بہن سے 12 فٹ کے فاصلے پہ رہنا، اور اگر یہ فٹ بڑھانا نہیں چاہتے تو اپنے ان بالوں پہ غور و فکر جلدی کروا لینا۔ طنزیہ لہجے اور سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اس نے ہالے کو بازو کے حلقے میں لیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا، جبکہ یزدان اسے کھا جانے والے انداز میں گھورتا اپنے بے ترتیب بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہاں تو جی، ناجائز سوری شرعی قبضہ کرنے والوں کا پتہ تو کٹ چکا ہے، اس لیے اب لبیزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تو سب کے بلند و باق کہکوں نے اسے بات بھی پوری نہ کرنے دی، اور پھر اسی طرح بھرپور ہنسی مذاق میں آج کی رات بھی اپنے اختتام کو پہنچتی اچھی صبح کی نوید کا پیغام دیتی گزر گئی۔ علیزے اور جہان کے بیڈ پہ علیزے کی گود میں سر رکھ کے لیٹی وہ اس بے مہر کو سوچے جا رہی تھی جو یہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، لیکن پھر بھی ناراضگی دور نہیں کی بلکہ مسلسل اسے زچ کرنے کی کوشش میں تھا، اور اس کی انہی کوششوں کو ملیاں میٹ کرنے کے لیے وہ اب ہر دم کسی نہ کسی کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ ماما، جب آپ بابا سے ناراض ہوتی تھی تو بابا آپ کو کیسے مناتے تھے؟ اس کے ذہن میں نہ جانے اچانک کیا آیا کہ وہ علیزے سے پوچھ بیٹھی، جبکہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی علیزے اس کے سوال پہ جھیپ اٹھی۔ آپ کے بابا نے کبھی ناراض ہونے ہی نہیں دیا؟ بابا نے واقعی کبھی آپ کو ناراض نہیں ہونے دیا؟ واؤ بابا، آپ کتنے سویٹ ہیں۔ بیٹا، بابا سویٹ نہیں بلکہ سمارٹ ہیں، کیونکہ اگر وہ ماما کو ناراض کرتے تو خود کہاں جاتے؟ زینی نے شرارت سے علیزے کو دیکھا تو وہ بھی اختیار بلش کر گئی، جبکہ وہ بھی کھل کے مسکرا اٹھی۔ تو ماما، اگر کبھی بابا ناراض ہو تو آپ کیسے مناتی تھی؟ مطلب کہ کبھی موڈ خراب ہو تو؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی تو مہرو کھل کے ہنس اٹھی، جبکہ علیزے کے چہرے پہ شرم کی مسکان مچل اٹھی۔ میں بتاؤں؟ مہرو فوراً بول اٹھی۔ جی پھپھو۔ نو مہرو، علیزے نے اسے آنکھیں نکالی۔ بتانے دینا بھابھی بیگم، کل کو بچی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ان ٹپس کی، کیونکہ ایک 18 بندہ اس کے پلے بھی باندھا ہے نا۔ مہرو نے اب کے حالے کو چھیڑا تو وہ گڑبڑا اٹھی۔ اف،
سارے جسم کا خون گویا اس کے چہرے پہ سمٹ آیا، جبکہ زینی نے ہنستے ہوئے اپنی بہو کو سینے سے لگایا۔ مہرو اب شرارت سے مسکراتی ہوئی علیزے کے بہت سے بھیدوں سے پردہ اٹھاتی حالے کے گوشے گزار کرنے لگی تو علیزے کی رنگت دہکنے لگی، جبکہ ساری باتیں سننے کے بعد حالے کو جب مہرو کی بات یاد آئی تو اس کے وجود میں سنسنی خیز لہر سی دوڑ گئی۔ مہکتی دمکتی شام نے جب شاہ مینشن پہ اپنی خوبصورت پر پھیلائی تو ہر چیز جیسے کھل اٹھی، کیونکہ آج شاہ مینشن کے بہت خوبصورت نگینوں کے مہندی کے فنکشن کو پورے جوش و خروش اور اہتمام کے ساتھ مینشن کے وسیع و عریض لان میں منایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر قبل کی آرزو کشمالے اور یرمغان و زنائش کو نکاح جیسے مقدس میں باندھا گیا کہ ان سب کا کہنا تھا کہ وہ شادی کھل کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نکاح کے فریضے کے بعد یہ طے پایا کہ رخصتی کا عمل سال بعد سر انجام دیا جائے گا۔ اسی لیے سب بہت سکون اور اطمینان سے اب مہندی کے لیے تیار ہو رہے تھے، جبکہ دوسری جانب لان کے کارنر پہ رکھے میوزک سسٹم سے بجتے موقع کی مناسبت سے گونجتے گیت بہت سے دلوں کو انوکھی لے میں مدہوش کر رہے تھے۔ مہندی لگانے کی رات آ گئی، مہندی لگانے کی رات، ملنے ملانے کی رات آ گئی، ملنے ملانے کی رات، سب کو بتانے کی رات آ گئی، سب کو بتانے کی رات، خوشبو لٹاتے گلوں کی لڑی کی، کب سے تھی چاہت ہمیں اس گھڑی کی، کھنکاؤں کنگنا کے چوڑی بجاؤں، پائل پہن کے میں ٹھمکا لگاؤں، جی کرتا ہے میں ناچوں جھوم کے، گانے بجانے کی رات آ گئی، گانے بجانے کی رات، مہندی لگانے کی رات آ گئی، مہندی لگانے کی رات۔ آپ اس قدر افسردہ کیوں ہیں؟ جہاں نے لائٹ اورنج اور گرین کنٹراسٹ کے لباس میں ملبوس اپنی جانے جاں کو دیکھا جو قدرے ملول سے اسے واسکٹ پہنا رہی تھی۔ حیدر، آج حالے کی ہمارے پاس آخری رات ہوگی نا؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، ہر ماں کی طرح اپنی بیٹی کے پرائے ہو جانے کے احساس نے اسے بے کل سا کر کے رکھ دیا۔ بالکل بھی نہیں، حالے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، اسی گھر میں پہلے اس کا کمرہ اور تھا، لیکن اب کمرہ چینج کرنے کے ساتھ ساتھ اسے روم پارٹنر دے دیا ہے بس۔ لیکن وہ روم پارٹنر ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا پارٹنر ہوگا نا، اب حالے پہ ہم سے زیادہ اس کا حق ہوگا نا، وہ روندی آواز میں بولی تو جہان نے شدت جذبات سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے ماتھے کو ہولے سے چھوا۔ ایسا ہی ہوگا جیسے میرا آپ پہ حق ہے، یہ ٹائم سب پہ آتا ہے علیزے، اسی لیے ہمیں ہمت و حوصلے سے اس ٹائم کو گزارنا ہے، ویسے بھی ہماری پرنسس ہمارے پاس ہوگی نا، وہ تسلی دیتے ہوئے بولا تو علیزے کی ذہنی روح بھٹ گئی۔ کشمالے بھی چلی جائے گی تو ہم کیا کریں گے حیدر؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ ضبط کھوتا اس کی متورم آنکھوں میں جھکا تو علیزے کا دل دھڑکا۔ ہمارے پاس ہمارا پرنس ہوگا نا، ویسے اگر آپ چاہیں اور مجھ سے تعاون کریں تو ہم جونیئر حالے اور کشمالے لانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، وہ ذومعنی لہجے میں کہتا وہ اس کی تھوڑی پہ جھکا تو علیزے شرم و حیا کے بار سے بوکھلاتی بدک اٹھی۔ تھوڑی سی تو شرم کریں آپ، وہ بوکھلا اٹھی۔ یہ ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے، وہ شریر انداز میں بولتا دوبارہ اسے اپنے قریب گھسیٹ گیا۔ حیدر نو، میرا میک اپ۔ اس نے فوراً اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا تو جہاں نے تنقیدی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں سرخ ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک چھپ دکھلا رہی تھی۔ اس سے اچھے رنگ میں بکھیر سکتا ہوں جانب حیدر، آپ کے بچوں کی میں، لیکن اس کی پرجوش اور شدت بھری گرفت نے اس کی بات پوری ہونے سے قبل اچک لیا اور چند لمحوں کے لیے ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا۔ مہندی کی یہ رات آئی، مہندی کی یہ رات لائی سپنوں کی بارات، سجنیاں ساجن کے ہے ساتھ، رہے ہاتھوں میں ایسے گوری کر کے سنگھار، گوری کر کے سنگھار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری بیٹیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ زہرا بیگم نے سب سے پہلے ملٹی کلر کے لہنگے اور بلو شارٹ شرٹ کے ساتھ اورنج دوپٹہ اوڑھے، ہلکی سی فریش جیولری پہنے، ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی سے سجائے، ہلکا ہلکا کانپتی حالے کی جانب بڑھی اور اس کی پیشانی چومی اور پھر اسی محبت سے لویزا کی جانب بڑھی جو ملٹی کلر کے لہنگے کے ساتھ پنک شرٹ اور ساتھ بلو دوپٹہ اوڑھے، جیولری اور مہندی سے خود کو سجائے شرمائی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسی طرح علیزے، زینی، مہرو، آیت نے باری باری پیار کیا اور سب لڑکیوں کو انہیں باہر لانے کا پیغام دیتی باہر نکل گئی تو سرخ آنچل تلے ان دونوں کو لیے جب وہ سب لان میں پہنچی تو سب کی نگاہیں خود پہ مرکوز پا کے دونوں بیک وقت گھبرا گئی۔ جیسے ہی دونوں کو سٹیج کے قریب لایا گیا، ویر یا یزدان کے ہاتھ بڑھانے سے قبل دونوں پھولوں سے سجے جھولے میں بیٹھتی انگلیاں چٹکانے لگی۔ حالے غور سے دیکھ تو لیتی، یار یزدان ہی ہے یہ،
बस आज इंसानों के हुलिये में आया तो शायद तुम डर गई हो। आरिस ने उसके हाथ ना पकड़ाने और यजदान के न्यू हेयर कट में बेक वक्त चोट की तो उसका सर मजीद झुक गया। हाले ने तो पहचाना नहीं होगा, लेकिन यहाँ शायद वीर ने ना पहचाना हो। रूहान ने शरारत से कहा तो लवीज़ा के हाथ में खुजली होने लगी, जिसे वो बामुश्किल मौके की मुनासबत का सोच के नज़रअंदाज कर गई। लेकिन वीर पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, इसीलिए उसने बेदरीगों से घूरा। लवीज़ा और हाले, तुम लोगों ने लिखा है हाथों पे सजना का नाम? हाथी शरारत से बोला तो हाले ने फ़ौरन मुठियाँ भेज ली। ये हाले ने लिखा है नाम अपने हाथों पे। रूहान ने तज्जिया पेश किया तो हाले ने हाथ दुपट्टे तले किए तो यजदान को हंसी आने लगी। अरे जब दिल पे नाम लिख लिए तो हाथ पीछे रह गए। देखो ना, अब लवीज़ा ने दिल पे इतना बड़ा बड़ा करके लिखा है कि हाथों पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आरेज ने दांत नकोसते हुए कहा तो गुस्से के बावजूद लवीज़ा को शर्म ने आन घेरा। कुछ पहलू में बैठे उस शख्स की कुर्बत का भी एहसास था जो दिल धड़काए जा रहा था कि झूले की पुश्त पे बाजू फैलाए वो यूं बैठा हुआ था कि उसका बाजू की पुश्त से टकरा रहा था और कुछ उन सब की बातें उसे बौखला रही थी। जबकि दूसरी जानिब अपने हाथों को मजबूत हाथों की गिरफ्त में देख के हाले की धड़कनें लम्हा बलम्हा सुस्त पड़ती जा रही थी, लेकिन वो चाह के भी हाथ नहीं छुड़वा पा रही थी। अब बाकी शरारतें बाद में, अभी रस्म करते हैं। ज़ारा बेगम ने स्टेज पे आते हुए कहा तो हादी की जुबान फिर से फिसली। यह शरारतों वाला हिस्सा वीरा और दानी के लिए था ना। उसकी खबासत पे वो दोनों झेंप उठे। फिर बारी बारी सब बड़ों ने रस्म बहुत अच्छे से पूरी की, लेकिन जब नौजवान पार्टी की बारी आई तो हाली और लवीज़ा को अपना आप खतरे में महसूस हुआ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला तो सुना था, लेकिन ये नहीं सुना था कि अब्दुल्ला के इतने भाई भी हैं। मानिया ने लड़कों को देखते हुए तीर फेंका। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा कि अब्दुल्ला के भाइयों से डबल तो बहनों की तादाद है। जवाबी कार्रवाई फौरन हुई, जिसने लड़कियों को आग लगा दी और यही लड़के चाहते थे और उनकी इसी कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए दरीद और रूहान मेहंदी से लुथड़े हाथ लिए लवीज़ा और हाले की जानिब बढ़े तो दोनों बौखला उठी। यजदान प्लीज़। हादी को करीब आते देख के हाले ने बेसाख्ता अपना चेहरा उसके पहलू में घुसेड़ा तो उस अचानक अवतार पे यजदान सटपटा उठा और फिर संभलते हुए उसके गिर्द बाजू फैलाया तो रूहान मुंह बनाता वही हाथ यजदान के चेहरे पे फेर गया। दूसरी जानिब इससे कबल के वरीद का हाथ लवीज़ा के चेहरे के नक्शो निगार बनाता वीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वो गड़बड़ा गया। यार, मैं अपनी कज़न को मेहंदी नहीं लगा सकता? उसने मासूमियत से पूछा तो वीर ने बहुत आराम से उसकी एक उंगली से लवीज़ा के गाल से टकराई, गोया उसका शिकवा ख़त्म किया। जबकि लवीज़ा अनजाने न जाने क्यों खिलखिला उठी। ये ना करे वरना वरीद के बाद मैं भी मेहंदी लगाने पे मजबूर हो जाऊंगा। उसकी जानिब झुकते हुए उसने भारी लहजे में कहा तो उसने फ़ौरन मुंह बंद किया। सबने रस्म पूरी कर ली है माँ सवाए मेरे, इसलिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। उसकी गमगीर फरमाइश पे उसकी बदन में खून की गर्दिश तेज तर होने लगी। हाले, बच्चे के साथ ज्यादती मत करो। हानी ने चेहरा बिगाड़ दिया और तुम कपड़े ख़राब करे जा रही हो। लाला रो ने हाले को मौके की नज़ाकत का एहसास दिलाया तो उसकी महसूर कुन खुशबू महसूस करती हाले एक झटके से पीछे हुई और लरसती पलकों से उसके कुर्ते की जानिब देखा, जहां उसके गालों पे लगी मेहंदी, बालों पे लगे तेल ने उसके सफ़ेद कुर्ते पे नक्शो निगार बना दिए थे। लेकिन इससे कबल कि उसकी निगाह उसके चेहरे पे जाती, वो उसके खूबसूरत दुपट्टे का पल्लू हाथ में लेते हुए उससे चेहरा साफ करने लगा। इस दुपट्टे को संभाल रखना हमारे दिलकश पलों की निशानी है। दुपट्टा उसके सामने लहराते हुए वो मायनी खेज लहजे में बोला तो उसकी पलकें लरज उठी। सबने रस्म कर ली है मेरे और वीर के अलावा, हालांकि हम इन दोनों के कज़न्स हैं तो कुछ तो हक हमारा भी है। यजदान ने अचानक बुलंद आवाज़ में कहा तो हाले फ़ौरन बदक के फासले पे हुई तो सबने हंसते हुए यजदान का मजाक उड़ाया। जवाब तो मिल ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो कज़न्स को मेहंदी लगा लो, महरम ने मशवरा दिया तो यजदान उसके झुके सर को घूरता हुआ उसकी जानिब झुका। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता मिसिस, इसलिए आज रात कमरे में सोते हुए दरवाज़ा खुला रखना कि मुझे अपनी डियर कज़न की रस्म पूरी करनी है। उसे अच्छे से बावर करवाता वो उठा और लवीज़ा के साथ बैठ गया, जबकि वीर आके हाले के साथ बैठा और उसे साथ लगाते हुए रस्म करने लगा। लवीज़ा से मिलने जा रहे हो? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जैसे ही उसने ऊपरी पोर्शन पे कदम रखा, माविया ने दोस्ताना अंदाज में उससे इस्तफसार किया तो वो चौंक उठा। सॉरी, उसने अचंभे से उसे देखा। उर्दू में पीछे पूछा है कि लवीज़ा से मिलना है?
وہ سرگوشی نما انداز میں بولا تو اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے معاویہ کو دیکھا۔ خیریت چاچو؟ اس نے ابروج چکا کے اسے دیکھا۔ بس بیٹا، محبت کرنے والوں کا ساتھ دے کے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ افسانہ انداز میں بولا تو وہ اسے چند لمحے دیکھتا رہا تو معاویہ جذبز ہونے لگا۔ سینی پھپھو کو بلوانا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ پورا باپ کا بیٹا ہے، وہ بڑبڑا اٹھا۔ لویزا نے میری بیوی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ منہ بنا کے بولا تو ویر کو ہنسی آ گئی۔ میں بلواتا ہوں پھپھو کو، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا بولا اور لویزا کے کمرے کی طرف بڑھا تو معاویہ نے پرسکون سانس بھری۔ پھپھو، چاچو بلا رہے ہیں آپ کو، دستک دے کے اندر آتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے زینی کو پیغام دیا تو وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو ویر نے بھرپور نگاہوں سے نظریں چراتی لویزا کو دیکھا۔ وہ خواہ دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ آپ یوں ہی مجھے لوفروں کی طرح دیکھتے رہیں گے؟ اس کی نظروں سے گھبراتی وہ بول اٹھی، لیکن اس کے کہکے پہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ نہیں، دیکھنے کے ساتھ شوہروں والے کام بھی کروں گا۔ اس کی ذو معنی شرارتی آواز پہ اس پہ گویا گھڑوں پانی پڑ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے آپ اس نے اس کے بڑھتے قدموں پہ بند باندھنے چاہے۔ شوہروں والے کام کل ہی کروں گا کہ اس وقت آپ کی نیند کی مجھے بھی اشد ضرورت ہے، لیکن کیا لوفروں والے کام کر سکتا ہوں؟ اس نے معنی خیز لہجے میں بولتے ہوئے اس کے چھکے چھڑوائے تو وہ بوکھلا اٹھی۔ نہیں، آپ مجھے شریف انسان ہیں، آپ پہ ایسے کام بالکل سوٹ نہیں کرتے، وہ فوراً معدب لہجے میں بولی، جبکہ دل اس سمے باہر نکلنے کو بےتاب محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی مہندی کی رات بالکل شریف نہیں رہنا چاہتا مسز۔ اس نے مہندی کے سوٹ میں ملبوس لویزا کو گہری نگاہوں سے دیکھا تو لویزا کے دل میں میٹھی سی کسک جاگ اٹھی۔ میں مہندی لگوا چکی ہوں، وہ جلدی سے پیچھے ہٹتی بولی، لیکن رنگ گہرا میں ہی کر سکتا ہوں، سو معنی لہجے میں کہتا وہ اس کے بے حد قریب آ ٹھہرا تو لویزا بے ساختہ سر اٹھا کے اسے دیکھا، جس کی پرتپش سانسیں اس پل اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے گالوں پہ لگی مہندی کو انگلی سے مزید بکھیرا تو اس کی لمس کی حدت سے وہ سٹپٹا اٹھی، لیکن اس کی گھبراہٹ پہ دھیان دیے بغیر اس نے اس کے بالوں میں بندھے پھولوں کی لڑی میں انگلی اٹکائی تو سارے پھول بکھرتے چلے گئے اور ان بکھرتے پھولوں کے ساتھ اس کی جساتوں کے باعث لویزا کی بکھرتی سانسیں اس کی سانسوں سے تال ملاتی کمرے کو مہکا اٹھی اور وہ اسی تال کے سنگ اس کی محبت میں ڈوبتی چلی گئی۔ آپ اپنی جانب سے سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے اس کے دھمکی آمیز میسیجز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کشمالے اور زونا کو اپنے کمرے میں سلانے پہ آمادہ کیا تھا۔ وجہ صرف اس کی مہندی میں کی گئی بات تھی، لیکن ابھی کشمالے اور زونا کو مہرو نے بلایا تھا اور اگلے 3 منٹ بعد دروازہ کھٹکنے پہ وہ اس کے کمرے کے سامنے تھا۔ جی، میں یزدان حسن شاہ جو کہتا ہوں اسے پورا کر کے ہی رہتا ہوں، سرد لہجے میں اسے باور کرواتے ہوئے اس نے کمرے میں قدم رکھے تو حالے بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ مالے آ رہی ہے، اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن اس نے اس کے مہندی لگے دوپٹے کا پلو تھاما تو وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ مالے نہیں آئے گی، بلکہ جس نے وعدہ کیا تھا وہی آیا ہے۔ گہری بے باک نگاہوں سے اس کے وجود سے نکلتی مہندی، پھولوں اور اپٹن کی ملی جلی مہک کو گہری سانس لیتے ہوئے خود میں سمونا چاہا۔ یزدان پلیز، اس کی بے باک نگاہوں سے گھبراتے ہوئے اس نے رخ موڑنا چاہا تو اس کے سر پہ ٹکا دوپٹہ سے رکھتا اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ بے ایمانی کی سزا ملے گی۔ اس کی پشت پہ لٹکتی چٹیاں میں سجے پھولوں کو ہولے ہولے بکھیرتے ہوئے اس نے گھمگیر سرگوشی کی تو اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ نو، میں اپنا حق نہیں چھوڑا کرتا ڈیئرسٹ بیگم، کزن اور شوہر ہونے کے ناطے میرا حق ہے کہ میں بھی تمہاری مہندی کی رسم پوری کروں۔ اس کے دوپٹے کو ہاتھ پہ لپیٹتے ہوئے اس نے ذو معنی لہجے میں کہا تو اس نے التجائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اس کی نگاہوں سے جھلکتے ٹھاٹے مارتے جذبات کے سمندر نے اسے پلکیں جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے ان آنکھوں کے ذریعے بہکانے کی کبھی کوشش نہ کرنا، وگرنہ نتائج تمہارے لیے قابل برداشت نہ ہوں گے۔ بے باکی سے کہتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑی پلیٹ سے مہندی اٹھائی تو حالے کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ یزدان، نو، اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ اس کی صدا نظر انداز کیے اس کے گالوں پہ مہندی رگڑنے لگا تو اس نے بوکھلاتے ہوئے پلکیں موند دیں، لیکن جیسے اس کا ہاتھ اس کی گردن سے ٹکرایا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ جذبات سے معمور شرارتی آنکھوں سے اس کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ابھی وہ اسی جھٹکے سے نہیں سنبھل پائی تھی کہ وہ اس کی گردن پہ جھکا تو وہ تڑپ کے اس کے کرتے کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ یزدان، نہیں کریں، میں آپ سے ناراض ہوں، اس نے گویا روکنے کے لیے ٹھوس وجہ ڈھونڈی۔ وہ میں کل دور کر دوں گا۔
اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تو اس کی رنگت دہکنے لگی تو ان رنگوں کو چرانے کے لیے بے اختیار اس کے چہرے پہ جھکا تو اس کی شدت بھری گرفت اس کی سانسوں کے ساتھ پھولوں کو بکھیرتی کمرے کی فضا کو بھی خمار آلود کرتی چلی گئی۔ مجھے مہندی نہیں لگاؤ گی؟ نہیں، اس نے جلدی سے کہا، لیکن اس نے دھیرے سے اپنا رخسار اس کے رخسار کے ساتھ سے لایا تو وہ اس کے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹے۔ یزدان، میرے پھول بکھر گئے۔ اس کے گرد بازو لپیٹے وہ سانسوں کی بحالی پہ خود پہ بکھری چند پتیوں کو دیکھ کے مدھم آواز میں بولی تو اس کے ہونٹوں پہ بھرپور مسکان بکھر گئی۔ میرا ارادہ ان پھولوں کی طرح تمہاری سانسوں کو بکھیرنے کا ہے، پرتپش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے رخسار سے پھسلتی پتی کی نرماہٹ کو اپنے نرم گرم ہونٹوں کے لمس سے محسوس کیا تو وہ خود میں سمٹنے لگی۔ ابھی پلیز چلے جائیں، مالے اور زونا آ کے۔ ٹھیک ہے جانم، لیکن کل کوئی بس نہیں ہوگی کہ تمہیں میرے جذبات سے شدت سے پاگل ہونا پڑے گا، پرشدت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے سر پہ ہونٹ رکھے اور اس کا سر سے سرکتا دوپٹہ کندھوں سے اٹھایا اور اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی قربت، اس کے لمس اور اس کی باتوں سے بے حال وہ بیڈ پہ بیٹھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اتنے پیسے لگا کے مہندی کا فنکشن ارینج کروانے کے بجائے اگر ایسی 1 گھنٹے کی ملاقات کروا دی جائے تو دلہن رنگوں اور مہندی سے رنگی ملے گی۔ وہ نہ جانے کب تک اس مدہوش احساس میں ڈوبی رہتی کہ محرم کی شرارتی آواز پہ اس نے جھٹکے سے اسے دیکھا، جو شرارتی انداز میں مسلے ہوئے پھول اور اس کے وجود پہ لگی مہندی اور اس کی بکھری حالت ملاحظہ کرتی آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی۔ اس کی شریر آنکھوں سے گھبراتے ہوئے وہ اٹھی اور بھاگتے ہوئے واش روم میں جا گھسی، جبکہ محرم کے بلند کہکے نے اس کا تعاقب کیا۔ خان، تمہیں اپنی مہندی کی رات یاد آ رہی ہے؟ ویر سے زینی کو بلوانے کے باوجود جب وہ کمرے میں آنے کے بجائے علیزے کی طرف چلی گئی تو وہ برے برے منہ بناتا خان اور جہان کے پاس بیٹھ گیا۔ بچوں کی شادی پہ مجھے اپنی شادی کیوں یاد آنے لگی؟ آہا، کیا دن تھے وہ بھی۔ ہماری بھی مہندی ہوئی تھی، میں بھی زینی سے ملنے چوری اس کے کمرے میں گیا، پھر ہماری شادی ہوئی اور وہ مجھے بہت سارا وقت اور پیار دیتی تھی، لیکن حق ہاں، زمانے تو اب جیسے خواب ہی ہو گئے ہیں۔ خان کے سوال کو سرے سے نظر انداز کیے اس نے اپنا ہی دکھڑا رویا تو جہان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس عمر میں ایسی لفرانہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ جہان کے طنز پہ وہ تڑپ اٹھا۔ بھیجو علیزے بھابھی کو 4 دن کے لیے ان کے میکے، پھر بپرے سانڈ کی طرح کون غراتا پھرے گا اس عمر میں؟ اس نے جوابی وار کیا تو خان بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ معاویہ سر نے لفرانہ حرکتوں کی بابت استفسار کیا ہے، جبکہ سر کی حرکتیں تو ہرگز ایسی نہیں ہوتی۔ خان نے معاویہ کو آگ لگائی۔ برسوں بیت گئے لیکن تمہاری سوتنوں کی طرح آگ لگانے والی عادت نہ گئی؟ معاویہ جل کے بولا تو جہان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آگے جسے دیکھ کے وہ پھیل گیا۔ دیکھو جے، تمہیں نہیں پتا، علیزے بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں اور مہرو تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنی بیویوں کی تعریف کر سکو تو میری بیوی کو اپنی بیویوں کے چنگل سے آزاد کروا دو، خدا کے لیے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے خوش آمدی لہجے میں بولا تو جہان کو اس پہ ترس آ ہی گیا۔ اس نے پاس پڑا انٹرکام بجایا۔ علیزے، زینی کو اس کے روم میں بھیجیے پلیز۔ اس نے میسج پہنچاتے ہوئے معاویہ کو دیکھا جو فوراً خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ میں نے تمہاری بیوی کو اس لیے نہیں بلوایا کہ تم پھر بھی میرے ساتھ ہی چپکتے ہوئے اپنی خواہشات پوری کرو۔ جہان کے ٹھنڈے ٹھار طنز پہ اس نے کھسیاتے ہوئے اسے پرے دھکیلا۔ تم میری محبت کے قابل ہی نہیں ہو، تمہیں یہی تمہاری پہلی محبوبہ ہی سوٹ کرتی ہے، وہ جلے کٹے انداز میں کہتا خان کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ معاویہ سر، یہ آپ کی پرانی ہے کہ اپنی بےزتی کو آپ میرے نام سے ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں؟ خان کے جواباً سادگی سے کہنے پہ جہان کا بلند باغ کہکا معاویہ کو سلگا گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس عمر میں میرے نام کا ویویلا بچاتے ہوئے؟ کمرے میں آتے ہی زینی نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا کہ علیزے اور مہرو نے چھیڑ چھیڑ کے اس کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ کیوں؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ محبت کم ہو جاتی ہے؟ وہ بھی جواباً اسی انداز میں بولا تو زینی لاجواب سی ہونے لگی۔ میری محبت تم سے کبھی کم نہیں ہوگی۔ میں زندگی میں آنے والے ہر لمحے، ہر پل کو تمہاری قربت اور تمہاری سنگت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ چاہے جتنا بھی عرصہ کیوں نہ بیت جائے، چاہے ہماری گود میں ننھے پوتے پوتیاں ہی کیوں نہ آ جائیں، ہم یوں ہی ایک دوسرے کے سنگ، ایک دوسرے کے رنگے رہیں۔ اس لیے خبردار، جو آئندہ تم نے میرا ٹائم کسی کو دیکھنے کی غلطی کی
شدت سے کہتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے جذبات کے اظہار میں بے باکی اور صاف گوئی کا مظاہرہ کرتا جھینپنے پہ مجبور کر رہا تھا، اور یہ سچ تھا کہ گزرتے وقت نے زینی کو ایک پل بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ماویہ حسن کی محبت اس کے لیے کم ہو گئی تھی، بلکہ وہ اول روز کی طرح نکھری ہمیشہ اسے بوکھلا دیا کرتی۔ آپ کو آواز نہیں آ رہی کیا؟ لویزا نے جھنجھلاتے ہوئے ویر سے کہا جو اپنی بے باک جسارتوں سے اس کا سراپا الجھا چکا تھا۔ مجھے اس وقت صرف آپ کی دھڑکنوں میں گونجتا اپنا نام سنائی دے رہا ہے۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا ہوا اس کے دل کے مقام پہ جھکا تو لویزا کا پورا وجود لڑکھڑا اٹھا۔ اس نے بے اختیار بایاں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ شاویر، دستک، میرا مطلب دروازے پہ دستک۔ اس کے پرتپش لمس سے گھبراتی وہ کانپتے ہوئے لہجے میں اسے مسلسل بجتے دروازے کی جانب متوجہ کرنے لگی تو اس نے سر اٹھا کے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جس پہ بکھرے شرم و حیا کے رنگ انوکھا سا تاثر دے رہے تھے۔ اسے شرم کی سرخی سمجھو یا غصے کی؟ اپنی حرکتیں دیکھ کے سوچ رہے آپ؟ اس کے جواب پہ ویر نے محسوس کن انداز میں اسے دیکھا اور اس کے چہرے پہ جھکا تو لویزا نے جلدی سے ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھا تو اس کی چوڑیاں کھنک اٹھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ ہائے، یہ تمہاری چوڑیوں کی کھنکتی آواز! اس کے ہاتھ کو لمس سے مکاتے ہوئے اس نے زومائنی لہجے میں کہا تو وہ بلش کرنے لگی۔ اسی لمحے دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ لویزا، خدا کے لیے اپنے شوہر کو ہوش کی کوئی بوٹی سنگاؤ، میں اس سے زیادہ دیر کمرہ بدن نہیں رہ سکتی، باقی کی کسر کل پوری کر لینا تم لوگ۔ محرم کی جھنجھلائی آواز پہ لویزا پہ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ پلیز جائیں آپ، اس کی بے باک نگاہوں اور ارادوں سے گھبراتے ہوئے اس نے التجائیہ انداز میں کہا تو وہ اس کے ماتھے کو ہولے سے چھوتے ہوئے سرگوشی کرتا باہر نکل گیا۔ نئی زندگی کی ابھرتی صبح مبارک! اس کی سرگوشی کی بازگشت میں ڈوبی وہ اس کی پرجوش قربت کے احساس سے گھبراتی بیڈ پہ بیٹھتی گہرے سانس لیتی اس احساس کو زائل کرنے لگی۔